جو ہمارے طویل مذاکرات ہوئے ہمیں اچھے گمان اور اچھی نیت کے ساتھ آئے تھے. تفصیلی بات جو ہے کیونکہ شوکت صاحب موجود ہے وہ بھی کریں گے. جو ہمارے مذاکرات ہوئے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے دو منسٹر حضرات امیر مقام صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب یہ دونوں آئے تھے, اور ہمارے لوکل دو منسٹر اے جے کے دیوان چغتائی صاحب اور پروفیسر راٹھور صاحب, یہ سارے لوگ اس مذاکراتی عمل کے اندر شامل تھے. بڑی کوشش کی ہم نے اس مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا, جیسے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہے بہت طویل ہوئے. ایک تو میں سب سے پہلے اپنے ان تمام بھائیوں کو یہ جو ہمارے اس کراؤڈ کے اندر ہمارے جو گمنام سپاہی جو پورے اس سے ان سارے اور ہمارے صحافی حضرات, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ظفر آباد کے صحافی حضرات جو پورے اس سے دکھ درد محسوس کرتے ہوئے انتظار کرتے رہے, اور اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں, اوورسیز کشمیری بھائی ہیں, ان سارے لوگوں کو میں ان کی محبتوں کو, ان کی جڑتوں کو, ان کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے, اور یہ سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور فجر کا ٹائم ہے, 4:15 بج چکے ہیں, فجر کی اذان ہونے کو ہے, اور سارے لوگ انتظار میں دیکھ رہے تھے. ہمارے خاص کر کے اوورسیز کشمیری بھائی سارے, میں سب کا شکریہ ادا کروں گا اور سب کو خراج تحسین پیش کروں گا. مختصر کیونکہ شوکت صاحب بھی بات کریں گے, باقی بھی بات کریں گے. مختصر یہ ہے کہ بڑی ہم نے کوشش کی کہ کچھ چیزیں ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس سے اگر 100% چیزیں اچیو نہیں ہوتی تو کچھ حد تک کوئی چیزیں اچیو ہو جائیں, تاکہ ہم اپنی جو 29 سپٹمبر کی کال ہے اس پہ نظر ثانی کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے دو مطالبات تھے, حکمران اشرافیہ کی مراد اور جو مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ, اور اس کے ساتھ باقی مطالبات ہی تھے, تو ان مطالبات پہ کوئی خاص جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم جو ساری چیزیں ان کو لکھ کے دی کہ ان چیزوں پہ جو ہے ہم اگر آپ کرتے ہیں, اس میں ساری چیزیں سارا چارٹر آف ڈیمانڈ شامل نہیں تھا, لیکن وہ ان کی طرف سے آخر جو ہے انکاری آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا. یہ جو مذاکراتی سیشن تھا یہ ہم بیٹھے ناکام ہو چکا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی جو ہے ہماری کامیابی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھے گی, اور انشاءاللہ ہم 29 سپٹمبر کی کال اس کو سٹینڈ کر رہے ہیں. 29 سپٹمبر کو پوری قوت کے ساتھ, پورے جوش جذبے کے ساتھ, پرامن رہتے ہوئے ریاست بھر کے بھائیوں سے گزارش, اوورسیز کشمیری بھائیوں سے گزارش کہ ہم نے اس کا جواب جو ہے, جو ہمارے ساتھ یہ بار بار جو دھوکہ دہی کی جا رہی ہے, جو چلاکیاں کی جا رہی ہیں, بدعہدیاں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ, 8 دسمبر کو معاہدہ کر کے آج اس پہ کہیں گے ٹو بحث کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم 29 سپٹمبر کو اپنی کال کو سٹینڈ کر رہے ہیں, پرامن طریقے سے باہر نکلیں گے, اور اس وقت تک اپنی سڑکوں پہ رہیں گے. اپنا پلان ABCD ساری چیز وہ ہم چاک آؤٹ کریں گے, اس کو بالترتیب ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن پرامن طریقے سے ایک نظم و ضبط میں رہتے ہوئے. یہ ریاست ہماری ہے, ریاست کی املاک ہماری ہیں, یہ ریاست کی سرکاری گاڑیاں ہماری ہیں, ہم ان سب چیزوں کے محافظ ہیں. ہم نے ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے, پرامن رہتے ہوئے, نظم و ضبط کے اندر رہتے ہوئے اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کن دو نکات پہ یا کن خاص پوائنٹس پہ بات نہیں ہو پائی یا بات بگڑی ہے, وہ بھی بتائیں. جو ہمارا بحث مباحثہ ہے وہ حکمرانوں کی جو مراعات ہیں اس کے خاتمے کے حوالے سے, اور جو مہاجرین کی سیٹ ہیں اس حوالے سے زیادہ بحث مباحثہ رہی, کیونکہ باقی چیزوں پہ کچھ ہو رہا تھا لیکن ان چیزوں پہ بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا. کن کن چیزوں پہ اتفاق ہو گیا تھا, اور لیکن جو 8 دسمبر کا جو اگریمنٹ تھے اس میں 5 KVA کے اوپر جو بجلی کے بلات ہیں, اس کے علاوہ جو FIRs ہیں, اور اسی طرح ایک ہماری سڑک ہے, ایک آزاد پتن سڑک ہے, اسی طرح ہمارے بجلی بلات ہیں جو ڈیم کی نظر ہو چکے ہیں ڈڈیال کے اندر, ان کے جو پرانے سابقہ بل تھے ان کی اس میں چھوٹ کے حوالے سے. یہ چیزیں جو 8 دسمبر کے معاہدے کے اندر تھی وہ تقریباً ساری سیٹل ہو چکی تھی پہلے مرحلے کے اندر, لیکن جو بعد کا جو ہمارا 38 نکات والا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے اندر جو ہمارا ڈیڈ لاک پتا ہوا, اس میں مین چیزیں حکمرانوں اشرافیہ کی پریویلیجز اور ساتھ جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں. اچھا, کیا ہم یہ اب سمجھیں کہ یہ جو مذاکراتی عمل تھا جو 13 گھنٹے چلتا رہا, یہ بنا نتیجے کے ابھی ختم ہو گیا, اور اس کو آپ کی جانب سے ہم باضابطہ یہی سمجھیں کہ اس کو ناکامی ہے جاری سنیں, ایک تو میں جو پاکستان سے ہمارے وزراء آئے ہم ان کو یہاں پہ مہمان ہی سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے. انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے بھی کوشش کی
کہ کوئی چیزوں سیٹل ہوئی کوئی نہیں سمجھتے ہم کہ کسی کی بدنیتی تھی، لیکن کچھ شاید ان پہ کوئی پریشر تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ساری چیزیں سیٹل نہیں ہو سکی، وہ ہماری سمجھ سے باہر تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی کوشش تھی، جو جب ہم سے بیٹھے ان کا گفتگو کا انداز جو تھا اس میں ان کی کوشش تھی کہ ہم کوئی چیزیں سیٹل کرنے کے لیے آئے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی مذاکرات کے راستے ہماری طرف سے بند نہیں ہوئے. جب بھی ہمیں اس مذاکراتی عمل کے جو ہم جب احتجاج بھی کریں گے 29 ستمبر کو تو ہم مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں. اگر بامانی مذاکرات ہوتے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہماری طرف سے ڈیڈ لاک نہیں. شوقی صاحب یہ بتائیے گا کہ بتائیں بات کریں. نہیں، عمر نذیر صاحب نے تفصیل میں بات کر لی ہے. میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ جس وقت ہمارے یہ قابل احترام منسٹر صاحب جو پاکستان سے آئے تھے، امیر مقام صاحب فضل چودھری، طارق فضل چودھری صاحب، تو جب انہوں نے بات اپنی سٹارٹ کی تو ہمیں ایک خلش تھی ہمارے اندر تھی کہ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی اور انہوں نے مخاطب کیا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرد ہے، را فنڈڈ ہے، انڈین ایجنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کیوں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا جی کہ آپ کی جو یہاں کی حکومت ہے، آپ کے جتنے حکمران ہیں، انہوں نے تو ہمیں وہ سائفر ڈال کے ہمیں تو ٹیگ لگا دیا تھا، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ ہمیں کس حیثیت میں مل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سمپل سی بات ہے کہ یہ ہمارا کوئی مسئلے سے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ ٹھیک تھے، ہم آپ کے پاس اسی لیے مذاکرات کے لیے آئے ہیں. تو میں اس چیز کے اوپر خاص طور پہ امیر مقام صاحب کا، طارق فضل چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حق اور سچ کا فرق نکالا، اور ہماری جو آزاد کشمیر حکومت جس نے جسٹ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ہمارے اداروں نے صرف ایک کھٹپتلی نظام کو چلانے کے لیے ایک جھوٹا ایک ڈرامہ رچایا، پھر آل پارٹیز بلائی گئی، پھر جلسے کیے گئے، اور اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی تھی، ان کو رسوائی ہوئی. اور شکریہ ادا کروں گا اپنے پاکستان سے آئے ہوئے منسٹروں کا کہ انہوں نے حق سچ کی بات کی اور یہ تسلیم کیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ان پہ ایسا الزام نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، ہم کسی الزام کا حصہ نہیں ہے، تبھی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں. جہاں تک رہی بات مذاکرات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے طویل مذاکرات ہوئے، ہماری ٹی بریک بھی بیچ میں ہوئی، وہ بھی تصویریں چڑھی ہوں گی، ہم ہنستے بھی رہے ہوں گے، وہ تصویریں بھی چڑھتی ہوں گی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی آپس میں ہم نے تقسیم ہے ہماری تو ہم کوئی بات چیت آپس میں نہیں کر رہے. وہ مہمان بھی تھے ہمارے، پھر ہمارے ریاست کے جو 2 منسٹر تھے، دیوان علی خان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ بیٹھے بیچ میں، اسی طرح چیف سیکرٹری جو ہیں ریاست کے وہ بیٹھے، اور کافی دیر کی انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں وہ بیٹھے بیچ میں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو ان دونوں صاحبان سے متعلقہ تھیں. تو سیکرٹری برقیات ارشاد قریشی صاحب وہ آئے کیونکہ بجلی کا جو ایشو تھا. تو جو ہماری 8 دسمبر کی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً ہماری ساری سیٹل ہو چکی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے اضافہ کیا تھا اس کے اوپر ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا، اور یہ بات ذہنی طور پہ ہم بھی ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور عوام بھی ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ 100% چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کسی بھی صورت ہمارا چارٹر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن عوام کی بھی ایک رائے تھی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، ہمارا اپنا بھی ایک ذہن تھا کہ ہم نے بیسک یا بنیادی چیزیں ایسی کون سی ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر تھیں، اشرافیہ کی مراد اور 12 سیٹیں. تو مذاکرات ہوئے، ان پہ کافی ہماری بات چیت ہوئی، لیکن پھر انہی 2 چیزوں پہ جا کے جو ہے وہ ڈیڈ لاک آیا. لیکن افسوس سے یہ بات کہوں گا جو میں نے اندر بھی بار بار کی، جس کے اوپر دل کرتا ہمارا کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایسے گندے نظام کو ہمارے یہ حکمران ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ عاصم شریف بٹ ایک 2 نمبر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر اس وقت بھی وہ فلیگ ہولڈر ہے ریاست کا. شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، شرم آنی چاہیے ان اداروں کو کہ ثابت شدہ ایک منسٹر جس کی بیس ہی نہیں ہے، بیس لیس منسٹر، اس کے اوپر باقاعدہ FIR بنتی ہے جھوٹی، وہ ایک جو 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے ریاست کے اتنے اعلیٰ عہدے کے اوپر وہ اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے. اور یہ حکمران جن سے ہم نے مذاکرات کیے، بارہا ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے،
چلیں چھوڑیں باقی باتوں کو، کس کا اسٹیٹ سبجیکٹ غلط ہے یا صحیح ہے. ریاست کے ایک منسٹر کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، اس کے باوجود وہ اس وقت اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے، اور آپ لوگ پھر بیٹھ کے اسی گندے نظام کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کریں تو یہ زیادتی ہے. یہ وہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے خلاف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی عوام کی سپورٹ سے جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اچھے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. عمر صاحب نے بات کی کہ ہم نے کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک نہیں لایا، ہم نے اپنے مطالبات ان کو دیے، کئی چیزیں ہماری سیٹل ہو چکی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی بریک ہوئی ہوں گی جناب کہ 8 دسمبر کی چیزیں ساری سیٹل ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی تقریباً وہ طے ہو چکا تھا. لیکن ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ وہ چیزیں لینے کے بعد ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم بھی کسی ہٹ درمی کے اوپر نہیں تھے، ہم بالکل ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے کسی جگہ ڈیڈ لاک نہیں لایا، اور ابھی بھی بقول عمر نذیر صاحب کے یہ پورے ایکشن کمیٹی کے ممبران جہاں موجود ہیں، ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. البتہ ہم جو چیزیں ان کو اپنی بتا کے آئے ہیں، ہم نے 100% چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا. ہم بھی چاہتے تھے کہ اگر وہ ان چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے ان کو کوئی ٹائم چاہیے، کچھ چیزیں وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی یہ وہ ڈیڈ لاک والی بات نہیں کرنی. ہم ان کو مارجن دے سکتے تھے، ہم نے مارجن دیا، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی ڈیڈ لاک آیا تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. البتہ 29 ستمبر کی جو ہماری کال ہے، انشاءاللہ پوری عوام 29 ستمبر کو تیار ہے اپنے حق کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اور ریاست کے اندر اتنے گندے نظام کے لیے کہ ریاست کا ایک وزیر جس کا اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت شدہ ہے اور یہ ریاست کا گندا نظام اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے، ایسے استحصال کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ 29 ستمبر کو آزاد کشمیر بھر میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا اور پرامن لاک ڈاؤن ہوگا. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ریاست ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، اداروں کے ملازمین ہمارے ہیں، پولیس ہماری ہے، ایڈمنسٹریشن ہماری ہے، ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے. اس ریاست کی بلڈنگز ہماری ہیں، گاڑیاں ہماری ہیں، اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگ ہمارے ہیں. انشاءاللہ 29 ستمبر کو پرامن طریقے سے ہمارا احتجاج ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی مجبور شخص کو، مجبور مراد جس کا ٹکٹ ہے، جس نے لیا ہوا ہے، جس نے بیرون ملک جانا ہے، کسی کو ایمرجنسی ہے، ایمبولینس ہے، حتیٰ کہ کسی کی شادی کا بھی معاملہ ہے، یہ ہم نے تمام چیزیں طے کر کے رکھی ہیں. ہم ہر ایک کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ وے دیں گے. لیکن وے دینے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست کے لوگ باقی گھومنا پھرنا شروع کر دیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ سستی بجلی اور سستا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے اس کو اس کی SOP کے مطابق فالو کریں. انشاءاللہ 29 ستمبر کو اچھے اور مضبوط طریقے سے جو ہے یہ پوری ریاست جو ہے وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی انشاءاللہ. کہیں گے ابھی اسلام آباد سے بہت بڑی تعداد پولیس کی وہاں سے موومنٹ ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے ریاست پر چڑھائی کا، یا کس طرح آپ اس کو لیں گے؟ سر یہ تو کل نوٹیفیکیشن آ چکا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. ہمارا یہی موقف تھا کہ وہ بے شک اپنی ورکنگ کرتے رہیں. انشاءاللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی اپنی ورکنگ کر رہی ہے، اور ہم بالکل تیار ہیں، ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. اگر ہمارے امن کو کسی نے باہر سے آ کے خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہی ہے بات ہے کہ اس کو جواب دینا پڑے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا چھتر آپ نے تمہارے ساتھ، رسول تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ، فتح تمہاری منتظر، فتح تمہاری منتظر. گولی لاٹھی گنڈا گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، شلنگ ملنگ، چھاپے چھاپے، رسی پیسی، رنجر شنجر، رسی پیسی، پولیس گردی، گولی لاٹھی، گولی لاٹھی، امرات گردی، علاج گردی، تعلیم گردی،
गुंडा गर्दी ना भाई ना, दहशत गर्दी ना भाई ना, अफरा तफरी ना भाई ना, नारा कश्मीर।